حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے مالدار شخص تھے، اللہ پاک نے ان کو مال جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن مال تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوا کرتا ہے، مال بھی ایک نعمت ہے، لیکن مال سے اگلی اور بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ پاک جو مال عطا فرمائیں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق، یہ توفیق اور یہ سعادت اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیں، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ کو ایک دو چار نہیں بے شمار ایسے مواقع ملیں گے جہاں اسلام کو ضرورت تھی، جہاں مسلمانوں کو ضرورت تھی مال و دولت کی، تو وہاں حضرت عثمان غنی، جن کا لقب غنی اسی وجہ سے پڑا کہ اللہ پاک نے ان کو مال بھی عطا فرمایا تھا اور مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اور ہمت بھی عطا فرمائی تھی، اس لیے ان کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی اسلام پہ مشکل وقت آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر اپنے مال و دولت کے منہ کھول دیے اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک، اس کے اندر بڑی شدید گرمی تھی، سفر بھی بڑا لمبا تھا، مسلمانوں کے پاس وسائل بھی بہت کم تھے، اور اس وقت جہاد کے لیے فنڈ کی اور چندے کی ضرورت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جیب میں 1000 دینار ڈالتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، یہ لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ تبوک کے لیے اسلام اور مسلمانوں کو آج مال و دولت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جہاد کے لیے دو چیزیں بڑی اہم اور ضروری ہوتی ہیں، ایک جان، افرادی قوت، لڑنے والے جان نثار، اور اس کے ساتھ ساتھ وسائل کے لیے، سواریوں کے لیے، اسلحہ کے لیے، وسائل کی اور مال کی بھی ضرورت ہوتی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنی راہ میں جہاں بھی جہاد کا حکم دیا وہاں جان اور مال، تقریباً ہر جگہ دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ یجاہدون باموالہم وانفسہم، جنہوں نے اپنے مالوں سے جہاد کیا اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جانوں کے ساتھ جہاد کا بعد میں ذکر کیا ہے، مال کا ذکر تقریباً تمام مقامات پہ پہلے کیا ہے، کیونکہ جو مال کی قربانی نہیں دے سکتا وہ جان کی قربانی کہاں دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب 1000 درہم لے کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی جولی میں ڈالتے ہیں اور اس کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں ان دیناروں کو، اور ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اگر آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تو عثمان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی بھی نہیں کرتا، فرائض تو اپنی جگہ پر ادا کرنے ہی ہے نا، نماز روزہ وغیرہ، یعنی اس طرح کی کوئی بڑی اور نفلی نیکی اگر عثمان آج کے بعد نہیں بھی کرتا تو عثمان کی نجات کے لیے یہ آج کی نیکی جو مسلمانوں کے مشکل ترین وقت کے اندر عثمان نے کی ہے، یہ نیکی ہی عثمان کے کامیاب ہونے کے لیے اور نجات کے لیے کافی ہے۔